ایک گاؤں میں اسلم نام کا ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت محنت کش تھا۔ اس کے خاندان میں 2 بچے، ایک بہن اور ماں باپ تھے جن کی وہ کفالت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک ہی اپنے کنبے کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ اس کے بچے ایک سرکاری اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور بہت محنتی تھی۔ اس کی بیوی روحینہ سلجھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ دیا کرتی تھی۔ اسلم اپنی بہن کے رشتے کی وجہ سے بڑا پریشان رہا کرتا تھا۔ لوگ رشتہ تو دیکھنے آتے تھے مگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن اسلم ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ وہاں اس کو ایک بوڑھی عورت ملی۔ وہ پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اسلم نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے اور میں اکیلی ہوں۔ میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلم نے جب اس کی روداد سنی تو اس نے کہا کہ چلیں آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میرا یہیں پاس ہی گھر ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اسلم اس کی خوب خاطر مدارت کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چلو خدا اس کا اجر دے گا۔ وہ عورت 3-4 دن اس کے گھر رہتی ہے اور اس کا رویہ دیکھتی ہے۔ اس کا اور اس کے گھر والوں کا رویہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ 4 دن بعد وہ جانے لگتی ہے اور کچھ پیسے اسلم کو دیتی ہے۔ اسلم حیران رہ جاتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ پیسے کدھر سے آئے؟ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے اور آپ تو اکیلی تھی، تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں ایک امیر خاتون ہوں، میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں کچھ پیسے ایک غریب آدمی کو دوں جس کا دل صاف ہو اور جس کی نیت بھی اچھی ہو۔ میں جب اس جنگل میں بیٹھی تھی تو میرے پاس سے کئی لوگ گزرے پر کسی نے میری مدد نہیں کی، پر تم نے میری مدد کی اور میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا۔ یہ پیسے تم اپنے پاس رکھ لو اور اس سے اپنی بہن کی شادی کر دینا۔ اسلم یہ سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اس نیکی کا اجر اس کو دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور کچھ پیسے وہ اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہے۔ اب وہ کاروبار چلانے میں خوب محنت کر رہا تھا اور اب اس کے بچے بھی ایک اچھے اسکول میں جانے لگے تھے۔ اس طرح وہ سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ جیسے جیسے اس کا کاروبار اچھا ہوتا جائے وہ اپنے بچوں کو خوب پڑھائے گا تاکہ وہ بڑے عہدوں پر کام کر سکیں اور اس کا نام روشن کرے۔ اسے اپنی نیکی کا اتنا اچھا اجر اسی لیے ملا تھا کہ اس نے بغیر لالچ کے خدا پر یقین کیا تھا اور خدا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔